جب ہم مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تاخیر سے پہنچتے ہیں اور جماعت پہلے ہی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بعض احباب جماعت میں جلد از جلد شامل ہو جانے کی غرض سے اور ان کی رکعت نہ چھوٹنے پائے، اس لیے وہ دوڑ کر کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ رکعت کو پا لیں یا جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے لیے دوڑ کر جانے سے یا جماعت کو پانے کی غرض سے دوڑ کر جانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ اس وقت اللہ کے دربار میں، اس کے مقدس اور پاکیزہ گھر میں ہوتے ہیں، تو یہ اس کے گھر کے ادب کے خلاف ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں ہمیں کیا ہدایات فرمائی ہیں، یہ سنن نسائی کتاب الامامہ باب السعی الی الصلاۃ، نماز کے لیے دوڑ کر جانے کا بیان ہے، حدیث پاک کا نمبر 862 ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو دوڑ کر کے نماز میں شامل نہ ہوں اور اللہ کے گھر میں دوڑ نہ لگائیں، وَأَتُوهَا تَمْشُونَ، بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سکون اور اطمینان کے ساتھ بارگاہ الہی کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے مزید یہ فرمایا کہ جو چال ہوتی ہے، چلنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو حضور پاک علیہ السلام نے ہمارے پورے وجود کی بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت جو کیفیت ہونی چاہیے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السکینہ، جب نماز کے لیے آپ جائیں اور جب آپ بارگاہ الہی میں حاضر ہو رہے ہوں تو آپ پر اطمینان اور سکون کی کیفیت طاری ہو، سکینت اور طمانینت آپ کے وجود سے جھلک رہی ہو، اور جو قدم آپ اللہ رب العزت کے گھر میں رکھیں، جب آپ قدم بڑھائیں تو آپ کے چلنے کے انداز سے بارگاہ الہی کا ادب جھلک رہا ہو، عاجزی ظاہر ہو، انکساری ظاہر ہو اور بندگی ظاہر ہو، تواضع ظاہر ہو رہی ہو آپ کی چال سے، آپ کے قدم اٹھانے اور قدم رکھنے سے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ جلد بازی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد میں دوڑ پڑیں، اور آپ مسجد میں دوڑ لگائیں گے تو یہ اللہ رب العزت کے مقدس گھر کے ادب کے خلاف ہوگا اور بارگاہ الہی کے ادب کے خلاف ہوگا۔ حالانکہ آپ کے پیش نظر جماعت کو پانا ہوگا، آپ کے پیش نظر اس رکعت کو پانا ہوگا، اور آپ یہ سوچیں گے کہ میری جماعت یا میری رکعت مس نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ جس رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو اس رب کی بندگی سے پہلے اس بارگاہ کا ادب تو سیکھیں، اس بارگاہ کے آداب پہلے بچا لائیں، اور نماز جن کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے یہ آداب ہمیں سکھلائے ہیں۔ تو نمازی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اسے راضی کرنا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ تو ہم طریقہ وہی اختیار کریں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تعلیم فرمایا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں تو پھر یقین رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم جو نماز ادا کریں گے اس سے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچے گی، اور اللہ رب العزت کی کمال درجے کی بندگی اور عبادت بھی ہوگی۔ اور مزید حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ اب یہ خیال تو آئے گا کہ اگر ہم جب جماعت شروع ہو چکی ہو تو اپنی رکعت بچانے کے لیے اگر دوڑ کر کے نہ جائیں، حضور نے اگر منع فرمایا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ رکعتیں رہ جائیں، چھوٹ جائیں، مس ہو جائیں۔ تو یہ خیال تو آئے گا کہ اگر ہم دوڑ کر کے نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری کوئی رکعت چھوٹ جائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا کہ آپ کو یہ فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل بھی آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے کہ میری تو ایک رکعت دو رکعت چھوٹ گئی،
اگر میں دوڑ کر کے جاتا تو شاید میری رکعت نہ چھوٹتی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا فما ادرکتم فصلوا، اطمینان کے ساتھ جائیں، بارگاہ الہی کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جائیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ صف تک پہنچ کر کے اپنی بندگی اور اپنی عبادت شروع کر دیں۔ پھر آپ کو جو رکعتیں میسر آتی ہیں، جتنی رکعتیں آپ کو ملتی ہیں، اطمینان کے ساتھ چل کر کے جانے میں، وقار اور سکون کے ساتھ چل کر کے جانے میں، تو آپ اس رکعت میں شامل ہو جائیں۔ اور جو رکعت چھوٹے گی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما فاتکم فقدوا، جو چھوٹے گی بعد میں جس طرح سے جو رکعت چھوٹتی ہے، تو اس رکعت کو پورا کرنے کا جو طریقہ ہے کہ امام جب سلام پھیرے داہنی جانب تو مقتدی کی جو رکعت بچی ہے وہ کھڑا ہو کر کے ان رکعتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصود ہے، اور اس کے گھر کے آداب اور اس کی بندگی کے آداب خود اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جب یہ سکھلا دیے ہیں کہ ہمیں اللہ کے گھر میں دوڑنا نہیں ہے، اس کے گھر کے ادب کے خلاف ہے دوڑنا، اور اطمینان کے خلاف ہے، سکون کے خلاف ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے، اس بارگاہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ جانا ہے اور وقار کے ساتھ جانا ہے، اور ایک بندے کو، ایک غلام کو اپنے مولا کی بارگاہ میں کس طرح سے عاجزانہ، عابدانہ اور تواضع کا مجسم بن کر کے حاضر ہونا ہے، تو ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کر مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عبادت بھی مقبول ہوگی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو